نہیں ہوتا. اگر دروازے بند ہیں تو ہم ہی دروازے کھولیں گے. اگر تاریکی ہے تو ہم ہی روشنی بن کر تاریکی کو دور کریں گے. ہماری ذمہ داری ہے, ہمیں کرنا ہے کام کو. پہلے کم تھا تو اب اور زیادہ کام کو بڑھانا ہے. تاریکیاں ہونے کے بعد, راستے بند ہونے کے بعد مایوسی نہیں, اگر راستے بند ہیں تو اور زیادہ قوت کے ساتھ اس کام کو کرنا پڑے گا. یہ نبی کا ویژن ہوتا ہے, اور اسی لیے اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ کیا کہ اب مکے سے نکلنا چاہیے, کہیں اور راستہ ڈھونڈنا چاہیے. یہ بھی ایک حکمت ہے کہ بندہ بہرحال بندہ ہے, وہ اپنے حساب سے سوچتا ہے کہ کدھر جائیں. وہ جاتا ہے مشرق کی طرف, راستہ اس کے لیے مغرب کی طرف ہوتا ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ چلا جائے, اور آپ کے خیال یہ تھا کہ طائف چلا جائے. اور طائف میں جا کر, طائف کے بڑے متمول لوگ ہیں اور وہاں بڑے بڑے سردار ہیں, ان تک یہ دعوت پہنچا دی جائے, شاید کہ وہ قبول کر لیں, اور اس کے نتیجے میں پورا کا پورا مکہ اور عربی اسلام قبول کر لے. اس غرض سے آپ نے طائف کا سفر فرمایا, جو بہت سخت ترین سفر ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میری پوری زندگی میں, مطلب آپ نے فرمایا کہ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ اگر کوئی آزمائش میں ڈالا گیا ہے تو میں ڈالا گیا. مطلب ہر نبی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے, اور تمام نبیوں میں سب سے زیادہ اگر مشکلات اور آزمائش اٹھائی ہے کسی نے تو میں نے اٹھائی ہے. اور میرے اوپر آزمائش کا کوئی سخت ترین دن تھا تو وہ طائف کا دن تھا. یہ طائف کا سفر ہے. اللہ کے رسول طائف کے سفر کے لیے نکلے, اور کوئی سواریاں نہیں تھی, پیدل. آپ اپنے ایک آپ کے ساتھ خادم بھی تھے, ان کو آپ ساتھ لے کر طائف پہنچے ہیں. جب آپ طائف پہنچے تو ان کے دو بڑے سردار تھے, ان سرداروں سے ملے, اور ان کو جب دعوت دی تو وہ ببل گئے, غصے میں آ گئے, اور غرور اور تکبر سے انہوں نے ایسی توہین آمیز بات کی. انہوں نے کہا کہ سنو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم رسول ہو, اپنے کہنے کے مطابق اللہ کے فرستادے ہو, تو پھر تمہارا تو بڑا بلند مقام ہے. ہماری کیا اوقات کہ ہم تم سے بات کریں, اور اگر تم جھوٹے ہو تو ہم سرداروں کا کام جھوٹوں سے کو منہ لگانا نہیں ہے. اس بد تہذیبی سے اس نے جواب دیا. آپ سمجھ رہے تھے کہ وہاں سے راستہ نکلے گا, تو وہاں اور آزمائش ہے. اور پھر آپ نے ان سرداروں سے ایک درخواست کی کہ ٹھیک ہے تم نے ہماری بات نہیں سنی, تم نے انکار کر دیا, چلو ٹھیک ہے, مگر کم سے کم اہل مکہ کو یہ نہ بتانا. وہ اتنے بدبخت تھے کہ انہوں نے کہا ہم تو ابھی قاصد بھیج رہے ہیں تاکہ ہم بتا دیں ان کو کہ ہم نے تو انہیں اپنے یہاں سے نکال دیا, تم بھی ان کو اب مکے میں داخل مت ہونے دینا. اور پھر نہ صرف اتنے پہ بس ہوا, پھر ان لوگوں نے جب اللہ کے رسول واپس لوٹ رہے تھے تو علاقے کے اوباش لونڈے لڑکے پیچھے لگا دیے, اور وہ لوگ آپ کو پتھر مارتے تھے. یہ ہے وہ نبی جنہوں نے پتھر کھائے. طائف کی گلیوں میں ان کو وہ پتھر مارے جا رہے تھے, اور آپ پتھروں سے لہو لہان ہو گئے تھے. اور عربوں کا ایک طریقہ تھا, اور طریقہ یہ تھا کہ کوئی کتنا بڑا دشمن بھی ہو, جب وہ بیٹھ جاتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے. لیکن میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے اپنے اس طریقے کو بھی بالائے طاق رکھ دیا. اللہ کے رسول زخموں سے چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے, اور یہ بدبخت ان کو زبردستی کھڑا کرتے تھے, اور پھر آپ چلتے تھے, اور پھر آپ کے اوپر پتھر برسائے جاتے تھے, یہاں تک کہ سر سے لے کر پیر تک زخمی زخم تھے, اور جوتوں کے اوپر خون آ کر جوتے چپک گئے تھے, اور بھوک اور پیاس کی شدت میں تھے. اور اس طریقے سے آپ وہاں سے نکلے ہیں, اور پھر نکل کر
آپ ایک باغ میں، ایک انگوروں کا ایک باغ تھا، وہاں آپ نے کچھ دیر پناہ لینی چاہیے، وہاں بیٹھے۔ یہاں سے یہی ہے کہ اللہ آزماتا ہے، لیکن آزمائش کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ جب وہ آزمائش کی لمٹ اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، پھر راستے کھلنا شروع ہوتے ہیں، پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہاں وہی وہ آزمائش اپنی کلائمیکس کو پہنچ رہی تھی، اور اب آزمائش ختم اور راہیں کھلنے والی تھی۔ یہ آخری آزمائش تھی۔ آپ اس باغ میں پہنچے، وہ باغ دو نوجوانوں کا تھا۔ آپ وہاں پہنچے اور بیٹھے کچھ دیر ہیں کہ اتنی دیر میں باغ کا جو مالک تھا اس نے اپنے غلام سے کہا، جس کا نام اداس تھا، اس سے کہا اداس جاؤ اور جا کر یہ جو مسافر ہے اس کو جا کر کچھ پانی اور انگور دے دو، اس لیے کہ واقعی میری قوم کے لوگوں نے اس کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، سارا دن دیکھا ہے میں نے، اس کو ذرا کچھ پہنچا دو۔ وہ اداس وہ جلدی سے انگور لے کر اور پانی لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ اس کو آپ نوش فرمائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو واقعی اس وقت شدید ضرورت تھی، آپ نے پانی پیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر۔ بس اسی لمحے اداس نے کہا کہ یہ کون سا جملہ ہے، یہ کیا کہا آپ نے؟ یہاں تو کوئی یہ جملہ نہیں کہتا، یہ بات کیا ہے؟ تو آپ بھی سمجھ گئے۔ آپ نے کہا تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میرا نام اداس ہے۔ تو آپ نے کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے کہا اچھا، یونس بن متا کی بستی کے؟ وہ میرا بھائی تھا۔ تو یہ اداس اور حیران ہوا کہ کیا کہتے ہیں، یونس بن متا تو اللہ کے نبی تھے، وہ خود عیسائی تھا۔ نے کہا کہ یہ کیا؟ تو آپ اور اسی لمحے جیسے ہی اس نے بات بتائی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی بہت ہی بزرگ ہے، اور وہ فوراً رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگا، چومنے لگا، یعنی ابھی تک پتھر برس رہے تھے اور اب عقیدت کا وقت آ گیا ہے۔ یہی ہے وہ چیز، جب کلائمیکس میں کوئی چیز پہنچتی ہے تو پھر بالآخر اس کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ اب دوسری کیفیت ہے، اور پھر یہ اداس واپس گیا اپنے لوگوں کے پاس، تو اس کے غلام نے کہا کہ کیا کر رہے ہو یہ کام، یہ سب کیا کر رہے ہو؟ کیا اس کے ہاتھ چوم رہے تھے؟ ارے تمہارا دین زیادہ اچھا، یہ تو بددین ہے۔ اس نے کہا میرے آقا خدا کی قسم یہ اللہ کا رسول ہے، یعنی اب تصدیق ہو رہی ہے، خدا کی قسم یہ اللہ کا رسول ہے، جو بات اس نے کی ہے وہ بات، اس بات کی شاہد کوئی رسول کے علاوہ کوئی یہ بات نہیں بتا سکتا تھا۔ اور اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بستی سے نکلے، کچھ اطمینان ہو گیا تھا اور رات کا وقت بھی ہو گیا تھا، وہاں سے نکلے، مکے کی طرف پیدل آ رہے تھے۔ راستے میں ایک وادی تھی جسے احقاف کہتے ہیں، اس وادی میں آپ ٹھہرے۔ رات ہو چکی تھی، ساری دن کی تھکاوٹ تھی، مایوسی تھی، افسوس تھا، دکھ تھا، مگر یہ دکھ، یہ افسوس، یہ مایوسی کا شکوہ کس سے کرے؟ ربی کے سامنے کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ نے اپنے رب کے سامنے یہی شکوہ کرنے کے لیے مطلب حاضر ہو گئے، اور اس وقت غالباً آپ تہجد کی نماز ادا فرما رہے تھے، اور اس کے اندر آپ سورہ رحمان پڑھ رہے تھے، اور آپ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ کون ہے، بس ایک پوری میدان تھا، رات کا وقت تھا، بڑا اچھا سما تھا، اور آپ وہاں اپنے رب کو یاد کر رہے تھے، سورہ رحمان پڑھ رہے تھے۔ اس وقت جنوں کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی، اور جیسے ہی اس نے گزری تو اس نے فوراً کہا کہ سنو سنو، ٹھہرو، یہ تو کوئی بڑا عجیب کلام آیا ہے، کوئی عجیب کلام ہے۔ اور پھر جب انہوں نے اس کو سنا تو کہا کہ سنو، فوراً انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، یعنی یہ جن تھے جنہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، یہ وہ کلام ہے۔
اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ چلو اپنے لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا دو. یہ جنوں کا کام. لیکن ہم یہ کام نہیں کرتے. جن ہم سے زیادہ اچھے کس کلام کو سنا سمجھا کہ یہ اچھا ہے تو اس کو لوگوں تک پہنچانے کی فکر ہوئی. تو ہم بھی تو سن رہے ہیں کلام, ہم بھی تو اتنے دنوں سے سن رہے ہیں. ہمیں بھی تو کچھ لوگوں تک یہ بات پہنچانی چاہیے, کچھ لوگوں سے کہنا چاہیے کہ بھائی دیکھو بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے, بہت اچھی بات ہو رہی ہے, قرآن بڑے اچھے انداز, چلو نا سنتے ہیں. تو یہ کام ہونا چاہیے. بہرحال یہ ہے وہ سورہ احقاف.